بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 2، خدا کی مخلوق کے ساتھ انکساری سے پیش آنا۔ نمبر 3، خدا کے بندوں کو فائدے پہنچانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از تنبیہ الخواطر، وہ کام جو خدا کو بے حد پسند ہے۔ نمبر 1، خدا کو سب سے زیادہ پسند مسلمانوں کو خوش کرتے رہنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، ان کے غموں تکلیفوں کو دور کرنا اور ان کے قرضے ادا کرنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 74۔ خدا کی سب سے پسندیدہ عبادت مومن کو خوش کرنا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 74۔ نمبر 3، بندہ جن کاموں سے میرے قریب آنا چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند میرے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ خدا نے فرائض کو اسی لیے مقرر کیا ہے کہ ہم ان کو ادا کر کے خدا کے پسندیدہ بن جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 75۔ نمبر 4، خدا کا سب سے پسندیدہ عمل امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 101۔ نمبر 5، زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل خدا سے دعا مانگنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 93۔ نمبر 5، حضرت شعیب علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ میں نہ تو تیری جہنم کے خوف سے روتا ہوں نہ جنت کے شوق میں روتا ہوں۔ میرے دل میں تیری محبت پوری طرح جم چکی ہے، اس لیے میں اس وقت تک سکون نہ پاؤں گا جب تک تجھے دیکھ نہ لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں تیری خدمت کے لیے اپنے کلیم موسیٰ کو مقرر کروں گا۔ معلوم ہوا کہ خدا کو سب سے زیادہ پسند اپنی محبت اور اپنے دیدار کا شوق ہے۔ ہم ہیں پیاسے شربت دیدار کے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 12۔ حدیث قدسی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے، جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جو میرے ذکر میں محبت کرتا ہے میں اس کا ساتھی ہوں، جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے میں اس کا ساتھی ہوں، جو مجھے اختیار کرنا چاہتا ہے میں اس کا ہوں، جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس کو اس کا پورا بدلہ دیتا ہوں، جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، پھر میں اس سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ کوئی میری مخلوق میں اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا، جو واقعاً مجھے ڈھونڈتا اور حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، جو میرے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈتا ہے وہ مجھے نہیں پاتا۔ لوگوں، تکبر کرنا چھوڑو اور میری دی ہوئی عزت یعنی میری محبت اور انس کی طرف آؤ۔ مجھ سے محبت کرو تو میں تم سے محبت کروں گا اور تمہاری محبت کی طرف خود بڑھوں گا۔ حدیث قدسی مروی از جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 70۔ نوٹ: امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم خدا سے کس طرح محبت کریں؟ فرمایا خدا کی نعمتوں، عطاؤں اور بخششوں کو یاد کرو گے تو خدا سے محبت کرنے لگو گے۔ نمبر 7، اے رسول کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خود خدا تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ القرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ تم زمانے کی راہ سے آئے ورنہ سیدھا تھا راستہ دل کا۔ جب خدا کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی عملاً اطاعت کرنے کا الہام کرتا ہے، یعنی اپنی اطاعت کی طرف توجہ اور شوق عطا فرماتا ہے اور قناعت کرنے والوں کو اس پر لازمی قرار دیتا ہے، اس کو دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے اور یقین سے اس کی سمجھ کو مضبوط کر دیتا ہے۔
پھر وہ صرف ضروریات زندگی پر اکتفا کرتا ہے اور پاک دامنی کو اختیار کر لیتا ہے، عیاشی، نمائش اور اپنی برتری جتانے کو بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ جب خدا کسی کو ناپسند کرتا ہے تو مال کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اپنی بری خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ لوگوں سے دشمنیاں کرتا ہے، فتنہ فساد کرتا ہے، لوگوں پر ظلم اور ستم کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 103۔ جب تم میرے کسی بندے کو دیکھو کہ وہ میرا بہت ذکر کرتا ہے تو سمجھ لو کہ میری رضا میں وہ شامل ہے، یعنی میں اس سے راضی ہو گیا اور میں اس کو دوست بھی رکھتا ہوں۔ مگر جس کو دیکھو کہ میرا ذکر نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ میں نے اسے اپنا ذکر کی توفیق چھپا لی ہے اور میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ حدیث قدسی مروی از جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 93 کنز الاعمال۔ جب خدا کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کو سکون قلب، دل کا سکون و اطمینان اور برداشت کرنے کی طاقت دے کر سچا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جب خدا کسی کو دوست رکھتا ہے تو سچ بولنے کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر ہمیشہ سچ بولنے پر اپنی ہدایت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر اپنی اطاعت کی توفیق دے دیتا ہے، علم کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے، مال سے نفرت دے کر اس کی دنیاوی آرزو کو کم کر دیتا ہے، پھر اس کو قلب سلیم یعنی ایسا دل جو شکوک و شبہات اور برائیوں سے محفوظ ہو عطا کرتا ہے، پھر اچھے اچھے اخلاق کی توفیق عطا کرتا ہے جن پر وہ جمع رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے، جس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس کو سخت امتحانات اور مشکلات میں ڈالتا ہے، یعنی نہ اس کے لیے مال باقی رہنے دیتا ہے نہ اولاد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 81۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جب خدا کسی کو عزت عطا کرتا ہے تو اس کو اپنی محبت میں مشغول کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، یعنی پھر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جو خدا کو بہت پسند ہیں۔ اگر تم خدا کے پاس اپنا مقام جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ تمہارے نزدیک خدا کا کیا مقام ہے، کیونکہ خدا اپنے بندے کو وہی مقام اور منزلت عطا کرتا ہے جو بندہ خدا کو اپنی طرف سے دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 71۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے پاس اس کا کیا مقام اور عزت ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کا کیا مقام ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 70۔ یعنی گناہ کرتے وقت اگر اس کو خدا کا خوف یا روب ڈرا کر روک دیتا ہے تو گویا خدا اس کے پاس اس کا بڑا مقام ہے۔ اگر خدا کا خوف اس کو گناہ سے نہیں روکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے نزدیک خدا کی اہمیت بہت کم ہے، اس لیے اس کی اہمیت خدا کے پاس بہت کم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 70۔ جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے کر اختیار کیا وہ ایسا ہے جیسے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کو واقعاً خدا سے محبت ہے۔ جس نے آخرت کے بجائے دنیا کو اختیار کر رکھا ہے اس کی خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 70۔ کیونکہ وہ بلا کا احمق، عقل دشمن، انتہائی تنگ نظر ہے۔ خدا کی محبت کی نشانیاں اور علامتیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری عملاً پیروی کرو، خدا خود تم سے محبت کرے گا۔ القرآن سورہ آل عمران 31۔ معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی عملاً پیروی کرنا
خدا کی محبت اور خدا کے محبوب ہونے کا واضح یعنی ثبوت ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔